آج ماہ رجب کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک آ گیا ہے جس کو دولت کا بادشاہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس جمعۃ المبارک کے دن یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے نصیب کے تالے کھل جاتے ہیں، اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہم سب کر رہے ہیں، اور جو شخص بھی اس عمل کو کرتا جائے گا اس کا نصیب کھلتا جائے گا۔ اور جو لوگ بڑی صدیوں سے مشکلات کا شکار ہیں، غموں کا شکار ہیں، دکھوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب آپ نے اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، میں اختصار کے ساتھ جلد از جلد آپ کو عمل بتا کر اجازت چاہوں گا۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آج آپ دیکھیں، جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ آج رات جمعہ کی رات ہے، دن جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، تو یہ عمل رات بھی کیا جا سکتا ہے، دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے وقت ملے آپ فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو کر لیں۔ دیکھیں، جب بھی جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے نا، یہ ماہ رجب کا خاص جمعہ، آج 9 رجب ہے اور یہ ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، زندگی بھر بھولنا نہیں۔ اپنی اولاد کو بھی بتا جائیں اور یہ عمل بھی بتا جائیں اور یہ جمعۃ المبارک کا دن بھی بتا جائیں۔ دیکھیں، یہ جمعۃ المبارک کے دن کو سارے دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو عمر اپنے والد سے اور وہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبل کاف کے پیچھے کی طرف ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا وہ چاند کی طرح سفید ہے۔ اب میں عمل کی طرف جا رہا ہوں، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ عمل بار بار کیا گیا، جس نے بھی کیا، جتنی بار بھی آزمایا گیا، 100% لوگ اس عمل کی بدولت کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو عمل ہے، یہ عمل نہیں، یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ دولت کی کنجی ہے، یہ پریشانیوں سے نجات کی کنجی ہے، یہ غموں سے نجات کی کنجی ہے۔ اس کنجی کے ذریعے، اس کی کے ذریعے آپ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے تالے کھول سکتے ہیں، آپ اپنے نصیب کھول سکتے ہیں، آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، آپ اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ وسعت والا مہینہ ہے۔ اور رزق کی فراغی اور ترقی کے لیے چاہتے ہو تو بہترین یہ عمل ہے۔ اس جیسا عمل نہ آپ کو ملا ہوگا، نہ اس جیسا موقع آپ کو کبھی شاید ملا ہو۔ اب آپ نے بڑی ترتیب میں آپ کو آسان کر کے بتانے لگا ہوں۔ کوئی بھی شخص اگر ہمیشہ کے قرضے سے چھٹکارا چاہتا ہے نا، یہ ایسا شخص جو قرضے کے اندر جکڑ گیا ہو اور قرضہ اتارنا مشکل ہو گیا ہو، وہ باوضو ہو کر بیٹھ جائے مصلے پر اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دے۔ عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ترتیب کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے لوگوں کا مقدر بدلا ہے، اور ایک خاص ایت مبارکہ بھی بتانے جا رہا ہوں، وہ اس میں مبارک بھی بتانے جا رہا ہوں، جس کے ذریعے، جس کے پڑھنے سے فوری طور پر اللہ کی مدد ملتی ہے، جس کے پڑھنے سے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ اس کلمے کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق عطا کر رہا ہے، تو جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ دولت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے اس طرح کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی روزی کا ذریعہ نہیں ہے نا، تو پھر یہ عمل کر لیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے اس کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے ملتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کروڑوں بھی مانگے، خربوں بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتی۔ دیکھیں، ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک خاص عمل ہے جو صرف اسی جمعۃ المبارک کے دن آپ کریں گے تو آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ ویسے تو ہر جمعہ ہی میں کوئی نہ کوئی عمل بتاتا رہتا ہوں جمعہ کے دن کا، تو یہ کیونکہ خاص دولت والا عمل ہے اور یہ جمعہ بھی دولت کا خاص جمعہ ہے، اس لیے اس جمعے کو غنیمت سمجھیں اور اس جمعے کی تمام برکتیں حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین پر امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ جمعہ سے جمعہ، ایک سے دوسرا جمعہ نہیں آتا، یعنی کہ اس جمعے آپ کریں گے نا تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے
آپ کی تمام حاجات، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ بس یہ عمل کریں اور 2 منٹ بعد معجزہ دیکھیں، ایسی بات میں دعویٰ نہیں کر رہا۔ آپ نے اس جمعۃ المبارک کو یہ عمل کیا ہے نا، تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ اس عمل کی تمام برکتیں دیکھ چکے ہوں گے، اور آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور جیسے طوفان آتے تیزی کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ اس بندے کے گھر میں اتنا رزق آ جاتا ہے کہ اس کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندہ کہاں رزق اٹھائے اور کہاں رکھے۔ یار اس سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے جس کی عظمت اتنی ہو، جس کی فضیلت اتنی ہو، اور جس کی طاقت اتنی ہو، جس کی شان اتنی ہو۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے عہد کرنا ہے کہ باری تعالیٰ، میں آپ کی بارگاہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی حرام روزی نہیں کماؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا، نہ خود کھاؤں گا، اور میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے غنی کر دے۔ سب سے پہلا اس میں مبارک ہے غنی کرنے والا، جو بندے کو اللہ کی بارگاہ سے غنی کروا دیتا ہے، وہ اس میں مبارک ہے یا غنیو۔ آپ نے سنا ہوگا یہ اس میں مبارک، کئی بار سنا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، کیونکہ جو بندہ بھی اس میں مبارک اس جمعۃ المبارک کے دن ایک خاص تعداد میں پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی ہے جس کے ذریعے بندے کا مقدر کھلتا ہے، بندے کی تقدیر کھلتی ہے، بندے کا مقدر سنورتا ہے۔ اور ایک قرآن مجید کی، یعنی کہ گویا آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی یہ درود پاک پڑھیں گے، اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ جو دعاؤں میں شامل ہوگا اس کے لیے اس وظیفے میں خصوصی کامیابی کی دعا بھی کی جائے گی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس کی رکاوٹ ہو، بعض اوقات لوگ ایک ہی عمل 2 لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایک بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے 5 لوگوں کو یہ عمل کرنے کے لیے بٹھایا، ان میں سے 3 کامیاب ہوئے اور 2 ناکام ہوئے۔ ناکام ہونے والوں سے میں نے پوچھا بھی تمہاری ناکامی کی وجہ کیا ہے، مجھے بتاؤ، کس شرط پہ عمل نہیں کیا؟ تو پھر انہوں نے بتایا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھتا نہیں، شرائط کو سنتا نہیں، توجہ نہیں کرتا، پھر وہ بندہ ناکام ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جو وسوسے آتے ہیں آپ نے ان کو کور کرنا ہے۔ جو شیطانی خیالات آتے ہیں، ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس دوران ہی شیطانی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں کبھی کدھر ہمارا دماغ لے جا رہا ہوتا ہے، کبھی کدھر ہمارا دماغ جا رہا ہوتا ہے، کبھی کس جانب پلٹ رہا ہوتا ہے، کبھی کس جانب۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے ان خیالات کو کور کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اب دیکھیے گا، اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مصیبت میں ہے، یا کسی بھی بلا میں گرفتار ہو گیا ہے، یا کسی مرض میں گرفتار ہو گیا ہے، تو وہ اس عمل کو اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے، یعنی کہ جب یہ عمل مکمل کر لے گا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرے گا، بس اتنا سا کام اس نے کرنا ہے۔ دم کرنے کی دیر ہے، اس کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، تمام مرضیں، تمام بیماریوں سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب اس جیسا عمل میرے خیال میں آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا، اور نہ اس سے پہلے کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ جس کو اللہ رزق دیتا ہے نا، اس کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ رزق بند کر دے اس کا کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھا اس خاص تعداد کے برابر، اس کے بعد آپ نے اس میں مبارک پڑھنا ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اے بے پرواہ۔ اس کا مطلب ہے، جیسے آسان الفاظ میں تو کہتے ہیں غنی کا مطلب ہے جو بہت زیادہ جس کے پاس ہو، یعنی کہ مال و دولت، اور سب سے زیادہ غنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ وہ بندہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے آپ نے لفظ یا کے ساتھ اس اسم مبارک کو پڑھتے جانا ہے۔ اور یہ جب عمل کرنا ہے تو عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ کوشش کر لیں اگر تنہائی میں بیٹھ کر کریں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کی خزانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہی اپنے اس بندے کو غنی کرتا ہے، مالا مال کرتا ہے۔ تو جو غنی ہونا چاہتا ہے، جو مالا مال ہونا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس اسم مبارک کو پڑھے گا اسی خاص طریقے کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا۔ اگر تو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ
باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے۔ تو دم کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی کہنا ہے یا اللہ مجھے تمام شیطانی وسوسوں سے نجات عطا فرما، اور اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو تمام شیطانی وسوسوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر آپ کو شیطانی خیالات نہیں آئیں گے۔ جس بندے کو شیطانی خیالات اس کے کور ہو جائیں، اس کو خیالات نہ آئیں، عمل کے دوران بہت سارے لوگوں کو برے برے شیطان خیال دلاتا ہے تاکہ وہ عمل کے اندر ناکام ہو جائیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خاص وقت کا عمل ہے تو اس کے اندر ناکام نہ ہو، اور اس کے ناکامی سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو جو چیز بتائی ہے اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ میرا رب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ دیکھیں تعوذ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی کہ میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں پھر وہ بندہ آ جاتا ہے، پھر شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نکتہ سمجھ لیں، شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ روکتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے یا مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما رہے۔ انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے، سب سے پہلا یہ آپ نے دم کرنا ہوگا۔ تین مرتبہ ان چیزوں کو پڑھا، اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کیا، پورے وجود پر پھیر دیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، اب کوئی بھی آپ کے دل کو ادھر ادھر نہیں پھیرے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے قلبی سکون بھی ہوگا۔ آپ نے کبھی بھی کوئی وظیفہ کرنا ہو، کبھی بھی کوئی عمل کرنا ہو، اس کا طریقہ یہ اختیار کریں۔ دیکھیں مومن کا دل حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے اور حق تعالیٰ کا باغ اس کے تخت ہے، اس کا تخت ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، لہٰذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ میں یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبانی کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد لی۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے۔ تو یہ وہ چند ایک چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہر عمل کے لیے آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ صرف ابھی۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایک شخص پر بہت غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ بھی دور ہو جاتا ہے جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھے گا حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نواسے ہیں وہ فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے اب رب اس کو اور اس کے شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دیکھیں امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کو حضور علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ دم بھی فرماتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اس کے اندر بھی اعوذ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اس طرح آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے۔ اگر زیادہ ہی کسی شخص کا مسئلہ ہو تو آپ نے 10 مرتبہ یہ دونوں چیزیں پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے وجود کے اوپر پھیر لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور پڑھ کر اس کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے جس کے ذریعے اللہ غنی فرماتا ہے، تو اس اسم مبارک کو آپ نے اس خاص تعداد میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس بندے کی حیثیت کے مطابق اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ اسم مبارک انتہائی جلالی ہے اور دوسرے لوگوں سے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس اسم مبارک کو پڑھنے والے شخص کے انسان میں قناعت پیدا فرما دیتا ہے اور دوسروں سے احساس ہمدردی بھی پیدا ہوتا ہے۔ ترقی دکان کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے، ترقی رزق کے لیے، ترقی دولت کے لیے یہ سب سے بڑا لاجواب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو، جس کی آمدن کم ہو، گزارا نہ ہوتا، اس کو چاہیے اس عمل کو کرنا شروع کر دے۔ آج ہی انشاءاللہ خوب اتنا پیسہ آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 1060 مرتبہ پڑھنا ہے، اس اسم مبارک کو۔ اس کے بعد دوسرا اسم مبارک ہے، اس کی تعداد اس سے کم ہے۔ دیکھیں زیادہ عمل مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سا ہے۔
کہتے ہیں 2 جمع 2 4 کی طرح یہ عمل ہے، جو بھی شخص کرتا ہے اسی طرح زندگی کا پہیہ بھی اس کا چلنا شروع ہو سکتا ہے۔ جس کی زندگی کا پہیہ جام ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے میری زندگی کو تالا لگ چکا ہے اور میں بس آپ رکاوٹوں کی سوا میری زندگی میں کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ مایوس بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ یار بڑے وظائف بھی کیے، بڑے بابوں کے پاس گئے، بڑے فلاں کے پاس گئے، لیکن وہ ایسے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ تو ایسے فائدوں سے، ایسے موقعوں سے جو شخص فائدہ اٹھانے والا ہے، جس کو ان دنوں کی عظمت اور شان اور فضیلت کا پتہ چل جاتا ہے نا، وہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی اس کو پریشانی نہیں لاحق ہوتی، کبھی وہ کسی مصیبت اور دکھ میں نہیں پھنستا۔ اس لیے دیکھیں یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جبل کاف کے پیچھے ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، وہ چاندی کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، یعنی کہ جو بر اعظم ہے نا 7 دنیا اس کے برابر ہے، اور میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی سوئی بھی گر جائے نا تو وہ انہی فرشتوں پر گرے، اور فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ ہے، اور ہر جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب فرشتے جمعہ کی رات جب یہ جمعہ ماہ رجب کا آتا ہے تو وہ جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس دن میں، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے حبیب کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کے حبیب پر درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، یا جو شخص اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، یہ تسبیحات پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، رو کر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوتا ہے تحقیق میں نے اپنے حبیب کے غلاموں کو بخش دیا۔ اب دیکھیں اس دن کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اندازہ لگا لوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بندے کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بندے کے معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے، یہ ایسے لمحات ہیں۔ اب دوسرا اس میں مبارک سن لیں، اس کے بعد آپ کو دوسرا کام ہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کا پہلا کام ہے۔ یہ پہلا اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا، دوسرا اس میں مبارک آپ بتانے لگا ہوں۔ پہلا اس میں مبارک پہلا کام ہے، دوسرا اس میں مبارک دوسرا کام ہے، یہ دونوں ملا کے کرنے ہیں۔ تیسرا کام ان سے جدا ہوگا، وہ ایک آیت مبارکہ ہوگی جس کو آپ نے ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہوگا، اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں اس کے ذریعے ایسا غلبہ عطا فرماتا ہے نا بندے کو کہ بندہ ساری زندگی آگے سے چاہے بڑے سے بڑا پہلوان ہو، بڑے سے بڑا طاقتور شخص بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس بندے کے آگے ٹک نہیں پاتا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ وہ طاقت مالی طاقت بھی ہوتی ہے، وہ روحانی قوت بھی ہوتی ہے، وہ جسمانی قوت بھی ہوتی ہے، تمام قوتیں، تمام طاقتیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں جو بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج فریاد کرے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد دوسرا اسم مبارک جس کا مطلب ہے کھولنے والا، تو مقدر کو کھولنے والا، جیسے میں نے کہا زندگی کے جو پہیے جام ہے، زندگی کو جو تالا لگا ہوا ہے، زندگی میں جو رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں وہ کھول جائیں گی۔ اس اسم مبارک کا مطلب ہے اے کھولنے والے، ہر مصیبت، آفت اور ہر رکی ہوئی چیز کو کھولنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، دشمنوں پر اللہ تعالیٰ فتح کے دروازے بندے کے لیے کھول دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو میرا رب دور فرما کر اس بندے کو راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس نے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو رشد اور ہدایت کے دروازے کھولے، پھر سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنی رحمت کو کشادہ کیا ہے۔ اس لیے اپنی مخلوق پر خزانے کھولنے والا ذات میرے رب کی ذات۔ امام کشیری نے تو یہاں تک فرمایا تھا نا، اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا، اسباب میسر کرنے والا، تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے۔ تو وہ اب وہ اللہ کے علاوہ کسی میں دل نہ لگائے تو اللہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اس لیے ہر کام میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ بس یہی ریکویسٹ ہے، یہی درخواست ہے، رکی ہوئی شادی ہو یا رکا ہوا کاروبار ہو، جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، سبب بنتا بنتا رہ جاتا ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہ کھولنے کے لیے یہ اسم مبارک سب سے زیادہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں صرف 7 دن نہیں گزرتے، یعنی ایک سے جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں آتا
تمام پھنسی ہوئی رقم ہو، کوئی بندہ قید کے اندر بھی ہو تو ایسے رہائی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ جیلوں کے تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ ہر امتحان میں کامیابی ہو، ایسے کوئی مفکر، کوئی انجینئر، کوئی یہ خواہش کرتا ہو تو اللہ تبارک یعنی کہ ہر شعبے میں اس کو فتح و نصرت ملے، تو یہ اس میں مبارک جو ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس میں مبارک اس نے پڑھنا ہے۔ جب پہلا اسم مبارک پڑھ لے تو پھر اس کے ساتھ ہی اس اسم مبارک کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ رزق میں خوب برکت بھی ہوگی، کثرت بھی ہوگی، رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی۔ تو یہ اسم مبارک کی بھی خاص تعداد ہے، اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور یہ تیسرا کام ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں اس کے ذریعے آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ تو یہ پہلا اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا اس کو اس تعداد کے برابر، دوسرا جو اسم مبارک اس کو 499 مرتبہ، 1 کم 90 مرتبہ، یعنی 489 بار، ٹھیک ہے، 489 بار آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا، 1 کم 90 مرتبہ یہ اسم مبارک آپ پڑھیں گے۔ اب اس کی تعداد میں کمی پیشی نہ ہو۔ جب اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ جسم کے انگ کی رکاوٹیں جو تالے لگے ہوئے ہیں کسی نے لگائیں جیسے بھی ہے، انشاءاللہ تمام رکاوٹیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ الفاظ پڑھنے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کی ایک تسبیح پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے رد نہیں ہوگی بلکہ ہر دعا اللہ قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔